بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض صلوات پر محمد وآلہ عزیزان محترم، مسلسل پہلی محرم سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی جا رہی ہے کہ آج کے زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ ابھی کل کی خبر جو موصول ہوئی ہے، کل ڈنمارک میں قرآن مجید کو نذر آتش کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ عیسائی، یہودی یہ قرآن کو نذر آتش کرنا چاہ رہے ہیں اور نذر آتش کر رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے وارثان قرآن کو رہنے نہیں دیا۔ جو بھی وارث قرآن تھا اس کو اس دنیا میں سکون اور چین سے نہیں رہنے دیا۔ زمانہ بدلا، آج کے زمانے میں یہود و نصارہ قرآن کو چین سے نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اگر اس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس نے وارثان قرآن کو پریشان نہ کیا ہوتا، وہ کہ جو تنہائی میں بیٹھتے تھے، وہ جو مسجدوں کی زینت ہوتے تھے، وہ جو تفسیر قرآن کی زینت ہوتے تھے، وہ کہ جو دروس میں ہوتے تھے، جن کو نہ حکومت سے کچھ تھا، نہ کسی طرح سے حکومت کے خلاف ہوتے تھے، نہ کسی جنگ کے لیے آتے تھے، نہ کوئی دخل دیا کرتے تھے حکومت میں، اس کے باوجود حکومتیں اتنی پریشان ہوتی تھیں ان کے وجود سے کہ ان کا وجود اگر باقی رہا تو پھر ہماری حکومت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے حربے استعمال کیے، کبھی قید خانے میں ڈالا، کبھی زہر دلوا دیا، کبھی قتل کرا دیا، یعنی جو بھی کرتے رہے یہ ان کا کام تھا۔ آج وہی کام جو ہے وہ عیسائی اور یہودی قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ وارث قرآن پردہ غیب میں ہے، لہذا جو بھی ان کو مل رہا ہے وہ ایسے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو حقیقت ایک بتا دے رہے ہیں، ہم تاریخ اور حدیث اور قرآن سے دور ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے تاریخ سے۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہے کہ بنی عباس نے کیا کیا، بنی امیہ نے کیا ظلم کیا ہے، نہیں پتہ ہے، لیکن انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، انہوں نے پڑھ رکھا ہے کہ جو بھی وارث پیغمبر اکرم نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت ہے۔ اللہ کی کتاب اور اطرت ہے میری،
دونوں سے متمسک رہو گے تو ہم جو ہے وہ تم کو حوض کوثر پر ہم ملیں گے ان کے ساتھ، یہ تم کو لے کر کے، یہ دونوں تم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ یہ دونوں تم کو لے کر کے حوض کوثر تک پہنچائیں گے اور ہم سے ملاقات کریں گے۔ لہذا وہ زمانہ جو گزرا اس میں پوری کوشش بنی امیہ اور بنی عباس نے یہ کی کہ وارثان قرآن کو رسول اللہ دو چیزوں کو چھوڑ کر کے گئے تھے، وہاں بھی ظلم و ستم ہوا تھا قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، یہاں پر چونکہ امام معصوم اور اطرت سامنے موجود نہیں ہے لہذا جو چیز موجود ہے اس پہ ظلم و ستم کیا جائے، توجہ، اس پہ ظلم و ستم کیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو خاکستر کر دیا جائے، اس کی بے ادبی کی جائے یا جو بھی کر دیا جائے، مگر یقین مانیے اگر مسلمان آج کے دور میں جو برا لگ رہا ہے مسلمانوں کو کہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن ایسے ہے، قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ پوری تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں اگر ان سب نے مل کر کے ان لوگوں کی مخالفت کی ہوتی کہ جنہوں نے قرآن وارثان قرآن کو پریشان کیا تھا تو آج کسی میں اتنی ہمت پیدا نہ ہوتی کہ وہ قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لیتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا اس انسان کو، اس مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جرأت پیدا کہاں سے ہوئی۔ یہ جرأت میں نے عرض کیا تھا کہ ولید ملعون نے قرآن کے اوپر تیر برسائے، وہی ولید کہ جب اس نے نماز پڑھی، توجہ، مسلمان کہاں تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے مسلمان، کس عالم میں تھے مسلمان کہ جب ولید نے نشے کی حالت میں شراب پی کر کے نماز پڑھائی، کس کی؟ فجر کی، 4 رکعت پڑھا دی، 2 رکعت نماز واجب ہے، اس نے جماعت پڑھائی، 4 رکعت پڑھانے کے بعد جب مسلمانوں نے کہا ولید تو نے کیا کیا، صبح کی تو 2 رکعت واجب ہے، یہ تو نے 4 کیوں پڑھائی؟ تو اس نے پلٹ کے کہا اگر کم ہو تو اور پڑھا دوں۔ آپ سوچیں کہاں سے کہاں تک اسلام گزرا، کیسے کیسے اسلام گزرا۔ آج پوری دنیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کا ہر سال کیوں مناتے ہو، ہر سال کیوں کربلا کا تذکرہ کرتے ہو، کیا ضرورت ہے کربلا تذکرہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یقیناً اگر ہم ہر سال محرم نہ منائیں تو مسلح پہ شرابی کھڑے ہوتے، اگر ہم ہر سال محرم نہ منائیں تو یقیناً میں نے عرض کیا تھا کہ نماز جمعہ بدھ کو ہوا کرتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہٰذا ہم تمہارے درمیان میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک ہماری اطرت ہے۔ اگر مسلمان دونوں لے لیتا، ایک کو نہ چھوڑتا اور یہ اعلان نہ کر دیتا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو آج اس حد تک نہ پہنچ جاتا مسلمان کہ کتاب خدا کو نظر آتش کیا جاتا اور مسلمان ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا، کوئی کچھ نہ کرتا اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورے سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، ہم مجلس نہیں کرنے دیں گے، ہم ماتم نہیں کرنے دیں گے، ہم جلوس نہیں نکالنے دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ نہیں کرنے دیں گے، ہم چوراہوں پہ نہیں آنے دیں گے، ہم جو ہے وہ ماتم نہیں کرنے دیں گے، لیکن کہیں سوشل میڈیا پہ دکھا کہ ہم جا رہے ہیں ڈنمارک، ہم جا رہے ہیں فرانس، ہم جا رہے ہیں وہاں، کیوں جائے بھائی، جاؤ چلے جاؤ، کوئی نہیں تیار ہے کہ جائے وہاں نظر آتش قرآن کو کیا گیا ہے، ہم اس کو برباد کر دیں گے، ہم وہاں دھماکہ کریں گے، ہم وہاں اپنے آپ کو پھوڑ دیں گے۔ کسی نے کہا؟ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دشمنی میں یہ کام کر رہے ہیں، نہ ان کو اہل بیت کی معرفت ہے، نہ قرآن کی معرفت ہے، صرف اور صرف شیعوں سے دشمنی کے نتیجے میں اہل بیت سے اتنا دور ہو گئے ہیں یہ کہ نہ قرآن کی اہمیت پتہ ہے، نہ رسول اللہ کی اہمیت معلوم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ یہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ زمانہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن کو اتنا پڑھا جائے اور قرآن کو اتنا مشہور کر دیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں پریشان ہیں لوگ؟ کربلا سے کیوں پریشان ہے؟ آج شیعوں سے کیوں پریشان ہے؟ کیوں جو ہے وہ بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں؟ اس کا کیا ہے؟ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ ہر بار مجلسوں کا برپا ہونا، یہ روزانہ جو ہے وہ جلوسوں کا اٹھنا، یہ ماتم کرنا، اس نے یہاں تک ان کو پہنچا دیا کہ یہ دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ یہی کام اگر قرآن کے ساتھ شروع ہو جائے تو ہم بتا رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ پھر کسی میں اتنی ہمت پیدا نہ ہوگی وہ قرآن کے خلاف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے، کسی میں ہمت نہ پیدا ہوگی۔ لہٰذا جب کسی چیز کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور کسی چیز کو جو ہے وہ
بیان کیا جاتا ہے، برملہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے خلاف کھڑے ہونے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کسی کو بہت آسانی سے نہیں کھڑا ہو پاتا ہے۔ لہذا انسان قرآن کو اتنا پڑھے، اور قرآن کو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنا قرآن شیئر کرے، اتنا بتائے قرآن کو، قرآن کے فضائل کو بیان کرے اس پہ، تاکہ انسان جو وہ خود بخود جو ہے وہ اس کو ڈر لگے، خوف پیدا ہو جائے کہ قرآن کے خلاف نہیں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے کہ جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اتنا چمکتا ہے، کیسے جیسے آسمان کے تارے ہم کو دکھائی دیتے ہیں، ویسے یہ گھر آسمان والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، کم سے کم 3 کام قرآن کی تلاوت کے لیے شروع کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اس کا دل خشوع اور خضوع سے بھرا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا بدن دوسرے چیزوں سے دور ہونا چاہیے، دوسرے کاموں سے دور ہونا چاہیے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے وقت صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کرے کہ جب قرآن پڑھے تو تنہا بیٹھے، تنہائی میں قرآن کی تلاوت کریں۔ جب دل میں خشوع اور خضوع ہو جاتا ہے، جب انسان کے یہاں خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ جب خشوع اور خضوع، جب اچھے انداز میں اپنے دل کو حاضر کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو شیطان خود بخود اس سے کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب دنیاوی کاموں سے دور رکھے گا تو پھر اس کو مطالب سمجھ میں آئیں گے اور قرآن کو بہترین انداز میں پڑھ پائے گا، قرآن کے اصلی مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب تنہائی میں قرآن کو پڑھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان تنہائی میں ہوا کرتا ہے تو پھر تلاوت ایسے انداز میں لگے گی کہ جیسے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب تنہائی میں آیات الہیہ کی تلاوت کرے گا تو اس کو کیسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ گفتگو ہی تو ہے کہ جو خدا بند عالم کی گفتگو ہے سامنے قرآن میں موجود ہے، کہ انسان اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہو جاتا ہے جب قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، اور جب دل خشوع اور خضوع کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کے تلاوت کرتا ہے۔ اگر خدا سے باتیں کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے بہترین ذریعہ بات کرنے کا پروردگار سے کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کی کتاب ہے کہ انسان جب چاہے اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہو سکتا ہے۔ آپ استخارہ کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ کیا مطلب اللہ کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے؟ کیسے رائے ملتی ہے خدا کی؟ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کام کریں کہ نہ کریں؟ آپ نے کہا حضور استخارہ کر دیجئے، پوچھا کہ آپ نیت کیجئے، ہم استخارہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی قرآن کھولا ایک آیت آئی، بتایا کہ آپ آیت اس بات کی گواہی دے رہے کہ آپ مثلا کام کیجئے یا نہ کیجئے، منع ہے یا مثلا سخت منع ہے۔ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی جب ہم اپنے قرآن کے ذریعے اپنے خدا کی رائے لے سکتے ہیں تو اس کی تلاوت کے ذریعے اس سے گفتگو کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا انسان جب قرآن اس کے اوپر اثر کیا کرتا ہے، ایک بہت ہی مشہور نام ہے فضیل ابن عیاض کا۔ فضیل ابن عیاض بغداد کا یا بصرے کا رہنے والا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ مشہور لٹیرا ہے، ڈکیت ہے، قافلوں کو لوٹتا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت چہرہ دیکھا، اس کا عاشق ہو گیا اور اس کا دن میں پیچھا کرنے لگا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ گھر معلوم ہو گیا اس کو، اس نے ارادہ کیا کہ رات کو اس کے گھر جائیں گے، اس کے گھر رات کو پہنچیں گے۔ رات کو نکلا۔ اب لٹورے کیسے جاتے ہیں؟ دروازے سے جاتے نہیں ہیں۔ چور چکے کیسے جاتے ہیں؟ دروازے سے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے کہ وہ جا کے دق الباب کریں گے، حضور کھولیے دروازہ، ہم آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ ہم چوری کرنے آئے ہیں۔ کوئی کھولے گا؟
نہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں۔ لہذا وہ کیا، وہ چھت کے اوپر سے ایک چھت سے دوسری چھت، دوسری چھت سے تیسری چھت، ایسے جو ہے وہ جانے لگا۔ لیکن جب وہ جا رہا تھا تو ایک نیچے گھر میں تلاوت ہو رہی تھی، رک گیا تھوڑی دیر، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ تلاوت کرنے والا پڑھ رہا تھا، کیا صاحبان ایمان کے دلوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ صاحبان ایمان کے دل جو ہے وہ یاد خدا سے پر ہو جائیں اور خوف خدا سے لرز جائیں؟ اس نے اتنا سنا، وہیں رک گیا، وہیں ٹھہر گیا۔ اب جو ارادہ کر کے گیا تھا کہ واقعی کیا ہمارے دل میں ابھی خوف خدا نہیں پیدا ہوا ہے؟ کیا ہمارا دل اپنے پروردگار کے خوف سے لرز نہیں سکتا ہے؟ رک گیا وہیں پہ، جس ارادے سے آیا تھا اس کو ترک کر دیا، نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے کے بعد پھر شہر سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو ایک خرابے میں پہنچا کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، وہیں بیٹھ گیا۔ وہ آپس میں کچھ تاجر تھے جو اپنا قافلہ لے کے جا رہے تھے لیکن وہاں ٹھہرے تھے۔ پوچھا بھائی چلیں ابھی اس وقت نکلیں کہ نہ نکلیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ ابھی نکلیں گے تو شاید آگے فضیل ابن عیاض نہ مل جائے، اور اگر فضیل مل گیا تو ہم کو لوٹ لے گا۔ یہ وہاں بیٹھا تھا، وہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ اس نے جب یہ سنا کہ ہمارا خوف اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ سفر نہیں کرتے ہمارے خوف سے، وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد پھر مکہ روانہ ہو گیا، پروردگار کے گھر میں پہنچ گیا اور مسجد الحرام میں اعتکاف میں رہا۔ اثر یہ ہوا کہ تبدیل ہو گیا، اتنا تبدیل ہوا کہ پھر اس کا شمار بزرگوں میں ہوتا ہے، اتنا تبدیل ہوا کہ اس کا شمار بزرگوں میں ہوتا ہے۔ یعنی قرآن نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انسان صرف اور صرف قرآن میں تفکر کر لے، یعنی تھوڑا سا دماغ لگا لے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، تو یقیناً انسان کے سدھرنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ چاہے جتنی بری سے بری عادات ہوں، انسان پلٹ سکتا ہے اپنے پروردگار کی طرف، کہ جیسے فضیل پلٹ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ چھٹے امام کے زمانے میں ہے، اتنا تبدیل ہوا، اس کے بہت سے شاگرد ہوئے، اس کے بہت سے اقوال ہیں کہ جس کو لوگوں نے نقل کیا ہے۔ یہ امام کی خدمت پہنچا، امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ شحیح کسے کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو شحیح سے بچا لے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا شحیح کنجوس کو کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، تم نے غلط کہا، کنجوس کو بخیل کہتے، توجہ، کنجوس بخیل کہتے ہیں۔ شحیح کسے کہتے ہیں؟ کہا شحیح یعنی وہ انسان کے جو کنجوس یعنی کہ جو خرچ نہیں کرتا، دوسرے خرچ کرے اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شحیح کون ہے؟ کہا شحیح وہ ہے کہ جو خود بھی خرچ نہیں کرتا ہے، اگر دوسرے خرچ کرتے ہیں تب بھی برداشت نہیں کرتا، توجہ، تب بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو وہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے اور پھر میں اس کو بچا کے اپنے پاس رکھوں اور اس کو خرچ ہونے نہ دوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ اس کے بہت سے اقوال ہیں، جیسے مثلا ایک مقولہ اس کا مشہور ہے کہ 3 لوگوں کو جو ہے وہ اگر غصہ آ جائے تو ان سے جو ہے وہ الجھا نہ کرو۔ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ کہ پہلا آدمی روزے دار ہے، دوسرا آدمی مسافر ہے، تیسرا مریض ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں کہ اگر ان کو غصہ آ جائے تو ان سے الجھنا نہیں چاہیے، ان کے غصے کو چھوڑ دینا چاہیے، غصہ آ کے کوئی بات نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو روزے دار ہوتا ہے جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو غصہ جلدی آتا ہے۔ دوسری بات، مسافر کہیں سے سفر کر کے آتا ہے، آپ یقین مانیے سفر کر کے آئے کہیں سے اور جیسے بیٹھے، چاہے وہ جوان بیٹا ہو چاہے گھر میں کوئی بھی ہو، اس گھر میں ابھی اماں جو ہیں وہ گھر سے بیچارہ احمد آباد سے چلا آ رہا ہے، جیسے ہی گھر میں بیٹھتا ہے اماں نے کہا دودھ لیتے آؤ۔ آپ سوچئے کیا حال ہوتا ہے اس کا، کیسے اس نے کیا، کہا کہ ابھی اماں کہے دودھ لے کے آؤ۔ اتنی دور ہم چلے آ رہے ہیں، احمد آباد سے مثلا چلے آ رہے ہیں، اتنی دھوپ سختی، اتنا سب کچھ تھا، یہاں بیٹھنے نہیں دیا، کہا دودھ لے کے آ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ کہا دوسرا مسافر ہوا کرتا ہے، تیسرا مریض ہوا کرتا ہے۔ مریض چونکہ مرض کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے، لہذا جب چڑچڑا ہو جاتا ہے اس سے کوئی کام کہہ دے تو بگڑ جاتا ہے، اس کو جلدی غصہ آتا ہے۔ تینوں کو غصہ، یعنی روزے دار کو، مریض کو،
یا پھر مسافر کو غصہ جلدی آتا ہے؟ فضیل یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی کو ان لوگوں کو اگر غصہ آ جائے تو ان کے غصے کے اوپر خود غصہ نہ ہو جاؤ، بلکہ خود نارمل رہو تاکہ ان کا غصہ اتر جائے۔ تم یہ سوچو کہ یہ روزے دار ہے، یہ سوچو کہ مسافر ہے، یہ سوچو کہ مریض ہے، لہذا جب تم سائلنٹ ہو جاؤ گے تو خود بخود جو ہے وہ جھگڑا رک جائے گا۔ لیکن جہاں تم نے بھی ان کے سامنے آ کر کے کیسے کیا تم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بڑا جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان چاہے روزے دار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مریض ہو، سب کے اوپر انسان اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کہیں پہ غصہ نہیں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا قرآن انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ابھی جو ایک چور اور ڈکیت تھا، جو ڈاکو تھا، اس نے قرآن اس کے اوپر جب اثر کیا تو اس اثر کے بعد خود بھی شاگرد ہو گئے اس کے بہت سے۔ ایسی بزرگی اس کے پاس آئی کہ اس کے بہت سے شاگرد ہو گئے۔ شاگرد اتنے شاگرد ہونے کے بعد اس کا ایک شاگرد ہے کہ جس کا وقت آخر آ گیا، بہت بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا۔ توجہ، ایک پیغام اس واقعے میں۔ اس کا شاگرد بہت بہترین شاگرد سے قریب رہتا ہے، بالکل قریبی شاگرد ہے، لیکن کیا ہوا جب اس کا وقت آخر قریب آئے؟ توجہ، قرآن ہدایت بھی کرتا ہے اور قرآن سے دوری کے نتیجے میں آخر میں قرآن کام بھی نہیں آتا ہے۔ مریض ہو گیا، مرض یہاں تک پہنچا کہ حالت احتضار میں ہے۔ یہ پہنچا، فضیل پہنچے اور جا کر کے اس کے سرانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ اس نے روک دیا، تلاوت مت کرو۔ آپ سوچئے ہمارے یہاں قرآن جو ہے کب کھلتا ہے؟ جب کوئی مرنے لگے، حالت احتضار میں۔ توجہ، حالت احتضار میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے انسان کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، چونکہ وہ حالت جو ہوتی ہے بہت پریشانی کی ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اب آپ ہم سے یہ بتائیے، جو قرآن وقت آخر کی پریشانیوں میں سکون عطا کر سکتا ہے، وہ قرآن زندگی کے دوسرے ایام میں کیوں نہیں سکون عطا کر سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ جیسے سورہ یاسین کھولا، فضیل نے پڑھنا شروع کیا، اس نے روک دیا، فضیل مت پڑھو اس کو، مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھو، بند کرو، الجھن ہو رہی ہے مجھے اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کو مت پڑھو، نہ پڑھو اس کو۔ ایک جوک یاد آ گیا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ جوک کیا، یہ پورا واقعہ ہے۔ مصر کا بادشاہ تھا، اس کا باپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی ریاست کا بادشاہ تھا، تو اس نے جو ہے وہ، اب بھائی ابا مر گئے ہیں تو لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ ابا کے لیے قرآن پڑھایا جائے، ان کے لیے جو ہے وہ کسی قاری کو بلایا جائے، مولانا سے کہا جائے آپ پڑھ دیا کریے۔ تو اب ابا مر گئے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک قاری صاحب کو بلایا، کہا کہ ہمارے ابا قبر پہ کھڑے ہو کر کے ایک آدھ گھنٹہ قرآن پڑھ دیا کریے، توجہ، قرآن پڑھ دیا کریے۔ کہا ٹھیک ہے۔ قاری صاحب پہنچے اور پڑھنا شروع کیا، ایک دن پڑھا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا۔ ابا اپنے بیٹے خواب میں آئے، کہا بیٹا اس سے کہہ دو قرآن نہ پڑھا کرے، توجہ۔ کہا کیوں؟ ہم قرآن اس لیے پڑھواتے ہیں کہ آپ اگر عذاب میں ہیں تو تخفیف ہو جائے، عذاب سے بچ جائیں۔ کہا اس کے قرآن پڑھنے سے عذاب اور شدید ہو جاتا ہے، اور زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا کیا مشکل پیدا ہو جاتی ہے؟ کہ یہ قاری جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تب فرشتے آ کر کے مجھے اور سزا دینے لگتے ہیں اور مارنے لگتے ہیں، مار مار کے کہتے ہیں دیکھ قاری پڑھ رہا ہے، تو نے عمل کیوں نہیں کیا تھا زندگی میں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ یعنی یہ نہ سمجھے قرآن اگر ہم نے قرآن لے لیا ہم نجات پا جائیں، قرآن لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ قرآن کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ لہذا کیا ہوا، اب اس نے فضیل نے دیکھا کہ شاگرد جو ہے وہ کچھ نہیں منع کر دیا، اس نے اتنا قریب ترین شاگرد تھا کہ یہ پریشان ہو گیا، بہت مشکل اس کی زندگی ہو گئی، کیوں ایسا کیا اس نے، کیوں ایسا کیا اس نے، پریشان، گھر میں بند کر لیا اپنے کو، نکلنا چھوڑ دیا کہ میرا شاگرد نے ایسا کیوں کیا، میں تو بار قرآن یعنی سکون پہنچاتا ہے تو اس نے کیوں منع کیا۔ ایک دن اسی شاگرد کو خواب میں دیکھا، عجیب حالت ہے، اچھا تھا، دنیا میں کیسے تھا، چہرہ بدلا ہوا ہے، مشکل ترین حالات ہیں اس کے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا، توجہ توجہ توجہ،
تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے قرآن پڑھنے سے روکا کیوں مجھے؟ کہ فضیل میرے اندر 3 عادتیں آ گئی تھیں کہ جس کے بعد پھر میرے دل سے ایمان نکل گیا تھا۔ کہ 3 عادتیں آ گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے ایمان میرے دل سے نکل چکا تھا، لہذا اب ہم کو قرآن کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ کیا کرو گے پڑھ کے قرآن کو؟ کہ کون سی عادتیں؟ توجہ، کون سی عادتیں تھیں؟ کہ میرے اندر 3 عادتیں تھیں کہ جس کے بعد میرا ایمان میرے دل سے رخصت ہو چکا تھا۔ کہ پہلی عادت یہ تھی کہ میں حسد کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ تیرے دوسرے شاگرد بھی تھے اور جب بھی وہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، قریب آ جاتے تھے، تو مجھے حسد ہونے لگتا تھا کہ میں قریب ترین شاگرد ہوں، یہ کیسے بیٹھا؟ مجھے دوسرے اپنے ہی ساتھیوں سے حسد ہوتا تھا، میں ان سے جلتا تھا۔ پہلی یہ چیز تھی۔ دوسری چیز میرے اندر جو پیدا ہو گئی تھی وہ چغلی کی تھی، چغل خوری کرتا تھا، میں ادھر کی باتیں ادھر کیا کرتا تھا اور تیرے ہی شاگردوں کو آپس میں لڑا دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ میں مریض تھا۔ توجہ، میں مریض تھا اور ایک دن میں طبیب کو دکھانے گیا، اس نے کہا کہ اگر تھوڑی سی شراب پی لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے ہم سے کہا کہ تھوڑی سی اگر شراب پی لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد جب مجھے مزہ مل گیا تو اکثر و بیشتر پینے لگا۔ کہ یہ 3 عادتیں تھیں کہ جس نے میرے ایمان کو میرے دل سے چھین لیا تھا۔ یعنی پوری زندگی مسلمان بن کے رہا، پوری زندگی جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہا، پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود ان 3 عادتوں نے، یعنی حسد نے، چغل خوری نے، شراب نوشی نے، ان تینوں عادتوں نے جب اس کو دنیا سے رخصت کیا تو پھر مسلمان ہو کے نہیں مرا، بلکہ وہ کفر کی موت اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یعنی یہ 3 عادتیں انسان چاہے جتنا سجدہ گزار ہو، چاہے جتنا روزہ رکھتا ہو، چاہے جتنی عبادتیں کرتا ہو، چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہو، اگر اس کے اندر یہ 3 عادتیں ہیں یا 3 میں سے کوئی بھی عادت ہے تو پھر یقین مان لے کہ انسان اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو پھر اس کا کیوں ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل نار الحطب، کہ حسد جو ہے وہ انسان کے ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو۔ یعنی حسد کرنے کے بعد اب سمجھ لے کہ ایمان ختم ہو گیا۔ لہذا انسان کو ان 3 عادتوں سے، خاص کر کے خود شراب نوشی بہرحال حرام ہے، نہیں کرتا ہے انسان، لیکن 2 عادتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں عام طور سے۔ میں نے اس کے پہلے جو واقعہ عرض کیا تھا قرآن مجید کا، ولید کا واقعہ عرض کیا تھا کہ اس کے اندر یہ تمام عادتیں پائی جاتی تھیں، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لہذا انسان اگر اپنے ایمان کو، سب سے کٹھن ترین وقت اس کا ہوگا وہ حالت احتضار میں، کہ جہاں شیطان کھڑا ہوگا کہ اب تم ہماری طرف آ جاؤ، کہاں جاؤ گے، ہماری طرف آ جاؤ۔ ایسے وقت میں انسان اگر حاسد ہوگا تو انسان کیا ہوگا؟ اس دنیا سے چلا جائے گا، مگر کیسے مرے گا؟ مسلمان نہیں مرے۔ اب وہ مرا ہے ہمارے گھر میں تو اس کے لیے جو ہے وہ کفن بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا، غسل بھی ہم ہی دیں گے، سب کریں گے، مگر واقعیت یہ ہوگی کہ مسلمان نہیں جائے گا۔ حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ حاسد پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس سے حسد کیا گیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں نحن محسودون، ہم وہ ہیں کہ جن سے صرف حسد کیا گیا۔ کس بنیاد پہ؟ ہمارے کمالات کی بنیاد پہ۔ کس بنیاد پہ؟ ہم اہل بیت ہیں، اس بنیاد پہ حسد کیا گیا۔ یہ حسد کہاں سے کہاں پہنچایا؟ جب امام نے کربلا کے میدان میں پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تو کیا ادھر سے نعرہ بلند ہوا تھا؟ حسین بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی حسد میں قتل کر رہے ہیں۔ حسین تمہارے باپ کی حسد میں تم کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ حسد تھا انسان کا کہ جس نے حسین جیسے کریم کو بھی قتل کرا دیا۔ وہ حسین کہ جو اتنا کریم ہو کہ آنے والا آ کر کے جب کچھ مانگتا ہے امام اس کو عطا کرتے ہیں، پورا واقعہ نہیں پڑھنا، امام اس کو عطا کرتے ہیں تو رونے لگتا ہے۔ امام نے کہا جب تجھے سب مل گیا تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ عطا کرنے والے ہاتھ زمین میں کیسے دفن ہو جائیں گے؟ آپ سوچیں کتنا عظیم ہے حسین، کتنا کریم ہے حسین، اتنا کریم حسین کہ جب سب قتل ہو گئے اس کے باوجود فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم نے میرے جوانوں کو قتل کر دیا، میرے بھائیوں کو قتل کر دیا، مگر میں اتنا کریم ہوں، اگر ابھی بھی پلٹ کے واپس آ جاؤ، مار
کریم ہے حسین، وہ حسین جو دوسروں سے اتنی محبت کرتا ہے اپنوں سے کتنی کرتا ہوگا، جس کا جوان اتنا حسین ہو کہ جس کو دیکھ کر کے سکون ملتا ہو۔ عزادارو، جب یہ حسن کا چرچا ہوا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے بہت خوبصورت ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں، کسی علاقے سے ایک آدمی چلا آیا مدینے، مولا کے گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد سلام کیا، مولا نے پوچھا کیا سبب ہے، کیوں آئے ہو؟ مولا میں نے سنا ہے آپ کا بیٹا بہت حسین ہے، آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، اے مولا اپنے اس بیٹے کی زیارت کرا دیجئے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو، بیٹھا رہا۔ امام نے جناب علی اکبر کو بلوایا اور جناب علی اکبر اس کے سامنے آئے، جب اس نے حسن دیکھا تڑپ گیا، کہتا مولا اتنا حسین بیٹا ہے، مولا اگر ممکن ہو تو ایک کام کیجئے۔ پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ مولا آپ دعا کیجئے کہ خدا مجھے بھی ایسا حسین بیٹا دے دے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا تو کر دوں گا، مگر اتنا بتا دے اگر تیرے پاس حسین بیٹا ہو، اتنا خوبصورت بیٹا ہو اور وہ مریض ہو، اگر وہ کسی چیز کا مطالبہ کرے تو کیا تو اسے دے گا؟ اس نے کہا مولا اتنا حسین بیٹا جس کے پاس ہو اگر وہ کچھ مطالبہ کر لے میں اپنے کو بیچ دوں گا، لیکن اس کی تمنا کو پوری ضرور کروں گا۔ اچھا دوسری بات یہ بتا کہ یہ جوان بیٹا تیرے ساتھ ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا مولا نہیں، مجھ سے اس کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہ ہوگا۔ امام تڑپ گئے میرے بھائی، جانتے ہو یہی جوان ہوگا دنیا کی سب سے سستی ترین چیز کا مطالبہ کرے گا، آ کے کہے گا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے مگر میں اتنا غریب ہو جاؤں گا اپنے لال کو ایک قطرہ پانی کا نہ دے سکوں گا۔ آواز دی تو نے کہا کہ ایک کانٹا بھی اس کے پاؤں میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ اے بھائی ارے یہی جوان ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، سینے پہ برچی کا پل ہوگا، میں جب نکالوں گا کلیجہ باہر آ جائے گا۔ ہاں تو نے کہا اس جوان کی تکلیف برداشت نہ کر سکے گا، اب بتا حسین کیسے تیرے لیے دعا کرے، کیسے بتائے کہ اس جوان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔